للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دو پروگرام میں ہم نے قرآن عظیم سے متعلق ضروری گفتگو کرنا مناسب سمجھا، کیونکہ تفسیر کرنے یا تفسیر سننے سے پہلے قرآن عظیم سے متعلقہ چند بنیادی باتوں کا ذہن میں محفوظ ہونا ضروری ہے، تاکہ دوران تفسیر بہت سے خدشات سے انسان محفوظ رہے، اور وہ ضروری معلومات جب ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ تفسیر کا سمجھنا مزید ہمارے لیے آسان ہوگا۔ پچھلے پروگرام میں ہمارا آخری کلام قرآن عظیم کے اوپر جو اعراب لگائے گئے ہیں، نکتے ہیں، تجوید کے قواعد وغیرہ مرتب کیے گئے ہیں، ان کی تاریخ سے متعلقہ گفتگو شروع ہوئی تھی کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، تو یہیں سے ہم اپنے آج موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں چونکہ صحابہ کرام تمام اہل اللسان تھے، عربی زبان کو اچھی طرح جانتے تھے اور وہ اس میں مہارت تامہ رکھتے تھے، لہذا جس وقت وہ قرآن عظیم نبی کریم کے دور میں لکھا گیا تو بغیر نقطوں کے اور بغیر زبر زیر پیش کے تھا۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بھی یہی کیفیات رہیں، اور جب دور عثمانی میں قرآن عظیم کو باقاعدہ ایک ہی لغت قریش پر جمع کر دیا گیا، اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ اس پر نقطے اور اعراب وغیرہ نہیں لگائے گئے تھے۔ لیکن جیسے جیسے یہ قرآن عظیم دنیا میں مختلف ممالک میں پہنچتا رہا، فتوحات کا سلسلہ ہوا اور مسلمانوں کے ذریعے، تجار کے ذریعے یہ قرآن عظیم اور اس کی تعلیمات مختلف ممالک میں پہنچیں، تو لوگ چونکہ اب اہل لسان نہیں تھے، عجمی لوگ تھے، عربی زبان اس کے اسلوب سے ناواقف تھے، لہٰذا قرآن عظیم بغیر نقطوں اور بغیر اعراب کے پڑھنا ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بن گیا۔ بلکہ بعض ایسے لوگ جو عربوں سے قریبی تعلق رکھنے والے تھے لیکن عربی صرف و نحو سے ناواقف تھے، قرآن پاک پہ اعراب لگانے کے ماہر نہیں تھے، انہوں نے غلط قرآن عظیم پڑھنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن پاک پر نقطے بھی ہونے چاہیے، زبر زیر پیش ہونے چاہیے، پھر دیگر رموز و اوقاف کے کہاں وقف کرنا ہے، کہاں سے ابتدا کرنی ہے، کس مقام پہ وقف کرنا جائز ہے، کہاں پر وقف کرنا لازم ہے ورنہ معانی کا فساد پیدا ہو جائے گا، ان تمام امور پہ توجہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید قرآن کی عبارات کو سمجھنے کے لیے علم صرف اور نحو وضع کیے گئے، قراءت کے قواعد، تجوید کے قواعد کو مرتب کیا گیا، اور اس طرح یہ سلسلہ پائے تکمیل تک پہنچ گیا، اور لوگ چاہے وہ عربی ہوں چاہے عجمی ہوں، وہ قرآن عظیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اچھے انداز سے سمجھنے میں کامیاب ہو گئے۔ الجامع لاحکام القرآن جلد اول صفحہ 63 پر علامہ قرطبی نقطے اور اعراب کی ابتدا کے بارے میں نقل فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے مصحف کے لیے حروف کو متشکل کرنے اور ان پر نقطے لگانے کا حکم دیا تھا۔ اس کے لیے اس نے حجاج بن یوسف کا انتخاب کیا اور اسے شہر واسط میں بالکل فارغ کر دیا۔ یہ اس وقت عراق کا گورنر تھا۔ اس نے بہت کوشش کے ساتھ بہت محنت کی اور قرآن پاک پہ نقطے اور اعراب کا کام مکمل کیا، اور اس کے لیے خاص طور پہ حسن اور یحییٰ بن یعمر کا انتخاب کیا گیا۔ اور مناہل العرفان جلد 1 صفحہ 400 پر علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے حجاج کو حکم دیا کہ اس پر قرآن پر نقطے لگائے جائیں۔ حجاج نے نصر بن عاصم لیثی اور یحییٰ بن یعمر عدوانی کو اس کام کے لیے مقرر کیا، اور یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اور ایک قول فرماتے ہیں یہ بھی ہے کہ خود ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن عظیم پر نقطے لگائے تھے، اور اس بات پر تو تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو سورہ توبہ کی ایک آیت غلط پڑھتے ہوئے سنا، تو آپ نے نحو کے قواعد کو جمع کیا تھا، ان کو ایجاد کیا، اور آپ کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے آپ نے زبر زیر پیش کے لیے نقطوں کو استعمال کیا، زبر زیر پیش کے لیے نقطے خالی لگائے جاتے تھے، لیکن چونکہ دوسرے حروف پر بھی نقطے ہوتے تھے جو اصلاً نقطے تھے، تو یہ زبر زیر پیش کی علامات کے لیے وضع کیے گئے نقطے اور ان میں مشابہت پیدا ہو گئی،
لہٰذا پھر یہ خاص طور پہ جو زبر زیر پیش کے بھی موجودہ علامات ہیں کہ زبر اوپر لگائی جاتی ہے، ایک لکیر ہے، زیر نیچے لگائی جاتی ہے اور پیش میں گول دائرہ سا بنا دیا جاتا ہے، یہ علامات باقاعدہ وضع کی گئیں۔ تو اگر اس کام کی تکمیل کا اندازہ ہم کرنا چاہیں اور حضرت ابو الاسود علی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم اس کا واضح مانیں کہ آپ نے سب سے پہلے نقطے وضع کیے لگائے، تو اس کا اندازہ کرنے کے لیے ہمیں ان کی جو تاریخ وفات ہے اس سے اس کام کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ عبد الملک بن مروان سن 66 ہجری میں تخت نشین ہوا تھا اور 86 ہجری میں 86 میں اس کا انتقال ہوا، جبکہ حضرت ابو الاسود کا 69 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی 69 ہجری میں۔ چنانچہ کہا جا سکتا ہے کہ 66 ہجری سے 69 ہجری کے درمیان نقطۂ اعراب کا کام مکمل ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اہم کام تھا وقف اور ابتدا کا، اس پر بھی بزرگوں نے بہت کام کیا اور کثیر لوگوں نے اس پر کتب لکھی۔ کشف الظنون جلد 2 صفحہ نمبر 1471 پر حاجی خلیفہ ان علماء کا تذکرہ فرماتے ہیں جنہوں نے وقف اور ابتدا کے موضوع پر باقاعدہ کتب تصنیف فرمائی ہیں۔ ان میں سب سے قدیم امام احمد بن یحییٰ ثعلب نحوی ہیں، جنہوں نے سن 291 ہجری میں وفات پائی تھی اور آپ نے ایک کتاب وقف اور ابتدا کے بارے میں اس کے موضوع پر لکھی تھی۔ لہذا معلوم ہوا کہ وقف اور ابتدا کا کام بھی سن 291 ہجری کے اندر ہو چکا تھا اور اس کے بعد مزید بہت ساری کتب اس میں لکھی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد جو موضوع ہے وہ ہمارا تفسیر اور تاویل کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم کچھ قرآن عظیم کے سننے، دیکھنے، پڑھنے، لکھنے کے آداب عرض کریں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی اس سے اگلے پروگرام میں باقاعدہ ہماری تفسیر کا آغاز ہوگا۔ تو تفسیر کا ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، ایک تاویل کا لفظ سنا ہوگا۔ بعض علماء کرام کے نزدیک ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، تفسیر اور تاویل کا ایک ہی معنی بیان کرتے ہیں، لیکن اکثر علماء کرام نے تفسیر کا ایک الگ معنی بیان کیا ہے اور تاویل کے الگ معانی متعین کیے ہیں۔ چنانچہ کتاب التعریفات صفحہ 38 پر سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تفسیر کا معنی ہوتا ہے، لغوی معنی ہے ظاہر کرنا، کسی شے کو ظاہر کر دینا، یہ تفسیر کہلاتا ہے، اور اصطلاحی طور پر واضح الفاظ کے ساتھ کسی آیت کا معنی بیان کرنا، اس سے مسائل اخذ کرنا، اس کے متعلق احادیث اور اقوال صحابہ بیان کرنا اور آیت کا شان نزول ذکر کرنا تفسیر کہلاتا ہے۔ گویا کہ تفسیر کے ذریعے انسان قرآن عظیم کی آیات کے ہر پہلو پر نگاہ ڈال لیتا ہے، اس کے لیے ہر پہلو واضح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ چند چیزوں نے ذکر کی کہ ایک تو یہ کہ واضح الفاظ کے ساتھ ہو، مجمل الفاظ کے ساتھ نہیں، واضح الفاظ کے ساتھ ہوگا تو تفسیر کہلائے گا۔ کسی آیت کے معنی کو بیان کرنا، معنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر بتائے گی کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا مقصود کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری طور پہ کلام سے انسان ایک مقصود الہی متعین کر لیتا ہے جو حقیقتاً مقصود نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر کچھ اور فرمانا چاہتا ہے، لیکن ظاہری عبارت سے جو ہم اپنے علم اور اپنی ذہانت کے مطابق نتیجہ اخذ کر رہے ہوتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ کا مقصود نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تفسیر کم علمی کے ساتھ، جہالت کے ساتھ تفسیر کرنا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے آیت کے معنی بیان کرنا، جو معنی کا مطلب کہ مقصود الہی متعین کرنا، اس سے مسائل نکالنا، یہ بھی تفسیر کے اندر داخل ہے۔ جو احکام سے متعلق آیات ہیں ان سے کون کون سا مسئلہ اخذ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات اس میں بیان فرمائے ہیں، یہ بھی تفسیر کا حصہ ہے۔ پھر اس کے متعلق احادیث اور اقوال صحابہ بیان کرنا، یہ تفسیر کا حصہ ہے، اور پھر اس آیت کا شان نزول اگر منقول ہو تو وہ ذکر کرنا، یہ تمام تفسیر کے لوازمات ہیں۔ اور اسی کتاب کے صفحہ 22 پر تاویل کا معنی لکھتے ہیں کہ تاویل کا لغوی معنی ہے لوٹانا، اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسا معنی مراد لینا جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اور اسی کے صفحہ 22 پر تاویل کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ تاویل کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹانا، اور اصطلاح شرع میں ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر ایک ایسا معنی مراد لینا
کہ جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہو اور وہ احتمال قرآن اور سنت کے موافق ہو۔ اس میں چند چیزیں ہوئیں، دیکھیں، ایک تو یہ کہ ایک لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی میں استعمال کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ ایک ہی وقت میں کئی معانی کا احتمال رکھتا ہے، یعنی اس لفظ سے ہم یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یہ معنی مراد لے سکتے ہیں، یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ایک لفظ کو کلام عرب میں مختلف معانی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر بعض اوقات ایک ظاہری طور پہ اگر معنی مراد لیں تو مفہوم درست نہیں رہتا، تو پھر دوسرا معنی مراد لیا جاتا ہے، اور وہ ایسا ہی معنی ہوتا ہے کہ جو کلام عرب میں باقاعدہ اس لفظ سے مراد لیا جا سکتا ہو۔ اسی کو اس طرح بیان کیا کہ ایک ایسا معنی مراد لینا جس کا وہ لفظ احتمال رکھتا ہے، اور پھر یہ احتمال قرآن و سنت کے موافق بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسا معنی متعین کر لیں کہ قرآن و سنت اس کا انکار کر رہی ہو۔ قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق اگر وہ لفظ کسی معنی کا احتمال رکھتا ہے، باقاعدہ وہ لفظ اس معنی میں استعمال بھی ہوتا ہو، تو ایک معنی متعین کرنے میں شرعاً حرج نہیں ہوتا، اور اسی کا نام ہوتا ہے تاویل۔ اس کی مثال آگے دیتے ہیں، مثلا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ تو یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ انڈے سے چوزہ وغیرہ پیدا کرتا ہے، تو یہ بالکل ایک ظاہری معنی تھے کہ مردہ سے زندہ کو پیدا کیا، انڈا ایک مردہ شے ہوتی ہے، اس سے زندگی پیدا ہو گئی۔ تو یہ اگر اس طرح ہم اس کو بیان کریں تو اس کو تفسیر کہا جائے گا، کیونکہ یہ وضاحت کر دی گئی۔ اور اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافر سے مومن کو پیدا فرماتا ہے، یعنی کافر کے گھر میں مومن پیدا ہو گیا، کوئی بچہ بڑا ہو کے مسلمان ہوا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کافر سے مومن پیدا ہو گیا، یا کوئی کافر تھا پھر وہ ایمان لے آیا۔ اسی طریقے سے اگر کسی عالم جاہل سے عالم پیدا ہو گیا، یعنی ماں باپ جاہل تھے اور عالم بیٹا پیدا ہوا، بعد میں وہ عالم بن گیا، تو یہ بھی ایک اسی آیت کے تحت آ سکتا ہے کہ مردہ سے زندہ کو نکالنا، کیونکہ جاہل مردے کی مثل ہوتا ہے، اسی طرح کافر مردے کی مثل ہے، اور مومن ہونا، عالم ہونا زندے کی مثل ہے۔ اگر یہ والا معنی مراد لیا جائیں تو اس کو تاویل کہا جائے گا۔ ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں، قرآن عظیم میں ہے تربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جن کو تیسری طلاق دے دی گئی ہو اور وہ ذوات الحیض میں سے ہوں، یعنی حیض والی عورتیں ہوں، تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء۔ اب یہ قروء قرءن کی جمع ہے، اور کلام عرب میں لفظ قرءن 2 معانی میں مستعمل ہے، ایک حیض میں اور دوسرے طہر میں۔ 2 حیضوں کے درمیان جو پاکی کا زمانہ آتا ہے اس کو طہر کہتے ہیں۔ اب ایک ہی لفظ ہے اور اس کے 2 ایسے معانی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ حیض ایام طہر کی ضد ہیں، ایام طہر ایام حیض کی ضد ہیں۔ اب یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدلائل قرءن سے حیض مراد لیتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل کے ساتھ یہاں طہر مراد لیتے ہیں۔ تو یہ ہے تاویل، کہ قرءن کا کہ 2 معنی تھے، ان میں سے ایک معنی کی طرف اس لفظ کو لوٹایا گیا، تو اس کو تاویل کہا جاتا ہے۔ اور ایسی آیات جن میں تاویل ہوتی ہیں انہیں آیات مؤولہ کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ آیات مؤولہ کا حکم ظنی کا ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کوئی قطعی حکم نہیں نکلتا، کیونکہ اس میں جو ایک مجتہد ہے وہ اپنی رائے سے ایک معنی متعین کر رہا ہے، جب تک وہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا اس وقت تک اس آیت کا کچھ صراحتاً معنی متعین نہیں ہوگا۔ اور جب یہ صراحت ختم ہو گئی، اب کسی انسان کی رائے کا دخل ہو گیا، تو وہاں پہ قطعیت نہیں رہتی بلکہ ظنیت آ جاتی ہے، لہٰذا آیات مؤولہ ظنی ہوتی ہیں۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ پورا کا پورا قرآن قطعی ہے۔ ہاں، اگر قرآن کو اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، اس نسبت سے دیکھا جائے تو واقعی قطعی ہے، لیکن جب ہم اپنی نسبت سے دیکھیں گے تو بعض آیات ایسی ہیں جن کی مراد صراحتاً بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان کی صحیح مراد متعین کرنے میں، درست مراد متعین کرنے میں مجتہد کی رائے کا دخل ہوتا ہے، اور جب اس کی رائے اس میں شامل ہو جاتی ہے تو پھر قطعیت باقی نہیں رہتی بلکہ ظنیت آ جاتی ہے۔
تفسیر اور تعویل کا کچھ اور معنی بھی ذکر کیا گیا ہے، ملتا جلتا ہی معنی ہے، لیکن تاج العروض جلد 3 صفحہ 470 پر علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو مجمل قصے ہیں، یعنی تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے، ان کی شرح کرنا، مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنا اور آیات کا شان نزول ذکر کرنا، یہ تفسیر ہے۔ یہاں پر بھی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو بات وہی سامنے آتی ہے کہ قرآن پاک کے ایسے مقامات کہ جو وضاحت طلب ہوں، جن کی مزید وضاحت درکار ہو، ایسی وضاحت کہ جب ہم اس کو بیان کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود سمجھنے میں آسانی ہو جائے، اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مشابہت رکھنے والے معانی کو بیان کرنا تعویل ہے، یعنی ایک وہی جیسے بات ہم نے پہلے بھی عرض کی، وہی مفہوم تقریباً ہے کہ ایسے آیت جس کے سے کچھ معانی نکلتے ہوں، ان معانی میں اشتباہ پیدا ہو گیا کہ یہ معنی ہے یہ معنی، تو اس میں سے ایک معنی کو متعین کر دینا، یہ تعویل کہلاتا ہے۔ اب اگلا ہمارا اس بارے میں موضوع ہے تفسیر بالرائے کے بارے میں۔ ترمذی صفحہ 419 اور ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 158 پر حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہا، اگرچہ اس نے صحیح کہا تب بھی اس نے خطا کر دی۔ تو یہ دو کتب جو صحاح ستہ کی دو کتب ہیں، ان میں یہ صحاح ستہ کی دو کتب میں یہ روایت نقل ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہے گا، صحیح بھی کہے گا، تو اس نے خطا کی، لہٰذا تفسیر بالرائے ممنوع ہونی چاہیے، اپنی رائے سے انسان تفسیر نہ کرے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس جو حدیث کا ظاہری مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، حقیقتاً وہ مفہوم نہیں ہے۔ اس صحیح مفہوم کو، درست مفہوم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں گے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا فرمائی، صحیح بخاری شریف میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے قرآن کا فہم، قرآن کا علم عطا فرما۔ لازم سی بات ہے کہ آپ نے قرآن کے علوم کو اپنی ذاتی رائے سے متعین فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے، یہاں یہ بیان فرمانا چاہتا ہے، اور اس طرح رائے کا دخل ہوا۔ اور ویسے بھی اگر آپ تفسیر کی کتب اٹھا کے پڑھیں گے تو شاید ہی کوئی تفسیر آپ کو ایسی ملے گی جس میں خود مفسر نے اپنی کثیر ذاتی رائے کو شامل نہ کیا ہو۔ لہٰذا یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے سے تفسیر کرنے کی ممانعت بیان فرما رہے ہیں، اس کا صحیح محمل کیا ہے، کس مقام پر اس وعید کا یا ممانعت کا اطلاق ہوگا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر روح المعانی جلد 1 صفحہ 6 پر اس حدیث مبارکہ کے 5 مطالب بیان فرمائے، اس پہ کلام فرمایا، 5 امور کا ذکر کیا۔ ان میں سے پہلی بات تو یہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں بہت بحث کی گئی ہے۔ مدخل کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت میں اعتراض ہے کہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے، قابل استدلال نہیں ہے، اس سے تفسیر بالرائے کی حرمت کا مسئلہ نکالنا درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ لکھتے ہیں کہ اگر بالفرض یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے محض اپنی رائے سے قرآن میں کچھ کہا، بغیر علوم کی طرف توجہ کیے، اس نے خطا کی۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کا طریقہ، اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن کا کوئی معنی متعین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس علم لغت ہونا چاہیے۔ اگر آپ ناسخ و منسوخ بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر احادیث کی مراد متعین کرنی ہو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہیں یا صحابہ کرام کے اقوال ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی شخص کے پاس ان چیزوں کا علم نہ ہو اور وہ ان تمام کو یکسر نظر انداز کر کے پھر قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے گا، تو چونکہ شدید خطا کا احتمال ہے کہ وہ لغت نہیں جانتا تو معنی غلط متعین کر دے گا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا علم نہیں ہے تو تفسیر میں کوئی ایسی بات کہہ دے گا جو نبی کریم کے قول کے خلاف ہو سکتی ہے، لہٰذا اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر سے منع فرمایا۔ اگرچہ اس نے صحیح بات بھی کہی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس صحیح ہونے پر مطلع بھی ہو جائے۔ اسے کیا پتہ میں صحیح کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ غلط تفسیر کر دے، یا کسی مقام پہ اگر تکا لگ بھی گیا تو 10 مقام پہ غلط تفسیر بھی کرے گا،
لہٰذا اس کو تفسیر کرنے سے ہی منع فرما دیا گیا۔ چنانچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد ان علوم کی روشنی میں پھر اپنی رائے سے کوئی تفسیر کرتا ہے تو اس کی ممانعت اس حدیث میں نہیں ہے۔ تیسرا اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ جو پہلے کسی چیز کے بارے میں ایک نظریہ متعین کر لے، پھر اپنے اس نظریے کی تائید کے لیے قرآن کو پیش کرے، اس طرح کہ اپنے نظریے کو اصل رکھے اور قرآن کو تابع کر کے پیش کرے کہ دیکھیں میرا نظریہ یہ ہے اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ قرآن کو اصل رکھنا چاہیے، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنے افکار کو قرآن کے تعلیمات کے تابع کرنا ضروری ہے۔ لہذا اس شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اگر اپنی رائے سے کوئی بات کی، بعد میں وہ صحیح بھی ہو گئی، تب بھی یہ بات مناسب نہیں ہے، قرآن کو تابع نہیں رکھنا چاہیے۔ چوتھا اس کا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو قرآن عظیم کی ان آیات کے بارے میں کلام کرتا ہے کہ جن آیات کے معنی فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہیں، جیسے انہیں آیات متشابہات بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں غور و تفکر کرنا بھی ممنوع قرار دے دیا گیا، ان آیات کے بارے میں اپنی ذاتی رائے متعین کرے تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ یہ تفسیر بالرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی، ورنہ جائز ہے۔ اور پانچواں اس کا معنی یہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی کوئی اگر آیت ایسی ہے جس کے قطعی معنی پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو، اور پھر کوئی شخص یہ کہے کہ میں جو معنی بیان کر رہا ہوں اپنی رائے سے وہ قطعی طور پر صحیح ہے اور یہی اللہ کی مراد ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ بلا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی مقصود یا کسی معانی کو متعین کر دینا کہ اللہ یہی کہنا چاہ رہا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، تو یہ چیز غلط ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اگر بالفرض کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کا وہی مقصود ہے، تو اس پر کیا دلیل ہے کہ واقعی آپ نے درست سمجھا؟ تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر کوئی بلا دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی آیت کے معانی کو متعین کر کے کہے کہ قطعی طور پہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا چاہ رہا ہے، یہ جو اس کی رائے ہے یہ قابل قبول نہیں ہوگی، قابل عمل نہیں ہوگی، اور اس تفسیر بالرائے کی ممانعت ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص آیات متشابہات پہ کلام نہیں کر رہا، اگر اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے تو اس جو معنی متعین کر رہا ہے اس کو قطعی نہیں مان رہا، اس کے علاوہ اس کے پاس علم لغت بھی ہے، اس کی روشنی میں معنی متعین کرتا ہے، علم حدیث ہے، علم تفسیر ہے، اور دیگر جو تفسیر کے لیے ضروری علوم ہیں ان کو سامنے رکھ کر اقوال صحابہ اس کے پیش نظر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ اس کے سامنے ہیں، اور پھر وہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہتا ہے، کوئی معنی متعین کرتا ہے یا اس کی وضاحت کرتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اور یہ اس حدیث کے تحت نہیں آتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں قرآن پاک کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوگا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔